رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صل علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون والذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَذَابِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قَالَ الْحَكِيمُ فِي قُرْآنِ الْكَرِيمِ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ صلوات بہت بڑا مجمع ہے، بلندتر صلوات پڑھیں۔ اس سے بھی بلند ممکن ہے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ مجھے تھوڑا سا محسوس ہو رہا ہے کہ ایک بڑی تعداد دھوپ میں کھڑی ہے، اور فرش اعضاء پہ تھوڑا سا اگر آپ جم کر اور تھوڑا سا جڑ کر اور مزید بیٹھ جائیں گے تو یہ 1,500 لوگ مجھے لگ رہے ہیں کہ جو دھوپ میں کھڑے ہیں، یہ سب مجلس میں فرش پہ آ جائیں گے۔ تھوڑا صلوات پڑھتے ہوئے اپنی جگہ سے تھوڑا سا آگے آئیے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد صلوات۔ پاک پاک محرم کے دوستوں کا انتظامات ہر سال بہتر سے بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس سال مزید بہتر رہے۔ مل کر جواب دے دیجئے ان کے ساتھ۔ میرے عزیزوں سے میری گزارش تھی کہ آئندہ سال تھوڑا سا جو بھی جگہ بچی ہے دھوپ میں نظر آ رہی ہے اس میں بھی ٹینٹ ہو جانا چاہیے، خاص طور پہ چیلوم کی مجلس میں۔ ایک بلند صلوات ہدیہ کریں۔
سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 148۔ اللہ اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ کو اونچی آواز میں کوئی ایسی بات جو کسی کو ناگوار گزرے پسند نہیں ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ کو اونچی آواز میں کوئی ایسی بات جو کسی کو ناگوار گزرے پسند نہیں ہے۔ خاص طور پر مظلوم کی آواز ظالم کو ناپسند ہے۔ کبھی بھی ظالم پسند نہیں کرتا کہ مظلوم آواز بھی بلند کرے۔ بہت سے لوگوں کو بہت سی آوازیں ناگوار ہیں، بہت سے لوگوں کو بہت سے نعرے ناگوار ہیں، بہت سے لوگوں کو بہت سی صدائیں ناگوار ہیں، اور کھل کے کہہ دیتا ہوں بہت سے لوگوں کو آپ کا صدائے گریہ ناگوار ہے، بہت سے لوگوں کو آپ کا نعرہ حیدری ناگوار ہے، بہت سارے لوگوں کو ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو آپ کا ماتم بہت سارے لوگوں کو آپ کا صدائے ماتم پسند نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کو آپ کی یہ مجلس پسند نہیں ہے۔ ہمیشہ خاص طور پر ظالم یا ظالم کی اولادیں مظلوم اور مظلوم کے چاہنے والوں کو پسند نہیں کرتی۔ ظالم کے خلاف اور جابر کے خلاف تاریخ ابدیت میں، تاریخ بشریت میں سب سے بڑی جد و جہد کو کربلا کہتے ہیں۔ کربلا تمام تر برائیوں کے خلاف ایک جہاد کا نام ہے۔ کربلا تمام تر خوبیوں کی حمایت میں ایک جہاد کا نام ہے۔ کربلا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بولتی تصویر ہے۔ کربلا کو سمجھنے والوں کا انداز زندگی کچھ اور ہے، کالے کپڑے پہننے والوں کا جینا کچھ اور ہے۔ جیو علی کی طرح، دنیا سے جاؤ حسین کی طرح۔ میں کہتا ہوں کہ جیو بھی حسین کی طرح، مرو بھی حسین کی طرح۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ بلند تر صلوات۔ عجیب آیت ہے، عجیب پیغام ہے، عجیب انداز سے پروردگار عالم نے رہنمائی فرمائی ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، قول بولنا، یہ مائک، یہ آواز، یہ روڈ پہ نکلنا۔ میں ایک بہت بڑے پاکستان کی سطح کے فورم پر تھا، ایک بہت بڑا نام ہے، ان کا ادب بھی ہے، ان کا احترام بھی ہے، اس لیے میں نام بھی نہیں لیتا، اشارہ بھی نہیں دے رہا۔ انہوں نے اس فورم پہ کہا کہ پاکستان میں عزاداری کے جلوسوں کو بند کروا دو، امن ہو جائے گا، امن و امان ہو جائے گا، یہ ماتمی جلوس بند ہو جائیں۔ تو میں نے فوراً کہا کہ آج پہ طے کر کے اٹھیں کہ تراویحیں بھی بند ہوں گی۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ حیدر 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 حیدری۔ کسی کے نزدیک عزاداری غلط بدعت ہے، اور ہمارے نزدیک اور بہت سارے آپ کے کام ہیں جو ہمارے نہیں، اسلام کے نزدیک بدعت ہیں۔ تو بھائی برداشت کرو، ہم تمہیں اور تم ہمیں، ہر ایک کو اس ملک میں جینے کا حق ہے۔ یہ پاکستان ایک سنی نے سوچا تھا، ایک شیعہ نے بنایا تھا۔ علامہ اقبال سنی، قائد اعظم شیعہ، یہ ملک سنی شیعہ دونوں نے مل کے بنایا، یہاں دونوں کے حقوق کی ادائیگی ہوگی۔
ہم تمہارے حقوق کی پاسداری کریں، تم ہمارے حقوق کا خیال رکھو. لیکن جب ایک کی بات کی بار بار رٹ لگائی جائے گی تو پھر انہیں قرآن کی آیت بھی سنائی جائے گی. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. اللہ کو اونچی آواز میں کوئی ایسی بات جو کسی کو ناگوار گزرے پسند نہیں ہے، مگر آیت میں آخر میں الا لگا کر اللہ نے پہلے والے سارے پیغامات کو برعکس کر دیا. یعنی لفظ اللہ کے ساتھ جو پہلے کہا گیا ہے وہ بالکل برعکس ہو جائے گا، استثناء لگا دیا جائے گا. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. اللہ کو اونچی آواز میں کوئی ایسی بات جو کسی کو ناگوار گزرے پسند نہیں ہے. الا من ظلم، مگر جس پر ظلم ہوا ہے وہ اونچی آواز میں بات کرے، چاہے کسی کو ناگوار گزرے، اللہ کو پسند ہے. اللہ چاہتا یہ ہے کہ مظلوم آواز اٹھائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جی عزیزو، بات بہت روشن ہے. یہ آج چہلم کی مجلس جناب زینب کی فتح کا دن ہے. شیر خدا کی بیٹی نے شیر بن کے کوفہ گزارا، شام کی منزلوں کو گزارا. شیر خدا کی شیر بھی بیٹی نے شام کا دربار گزار دیا، شام کا زندان گزار دیا، مگر اپنے بھائی کے پیغام سے ایک بال برابر بھی جناب زینب کی سوچ بدلی نہیں. حدیث عشق، ذوالفقار جونیئر بیٹھے ہیں. حدیث عشق، علامہ اقبال کہتے ہیں حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق. عشق کی داستانیں تو دو ہی ہیں، کربلا اور دمشق. حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یک حسین رقم کرد دیگر زینب. ایک عشق کی داستان کو امام حسین نے لکھا اور ایک عشق کی داستان کو جناب زینب نے لکھا. کربلا عاشقوں کا معرکہ ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل کی منزلوں سے بالا تر جب عقل کمال پر پہنچتی ہے تو ایک دروازہ کھلتا ہے جسے عشق کہا جاتا ہے. عشق عقل کے خلاف نہیں ہے، مگر عقل پر رکے رہ جانے والے لوگوں کو اقبال پسند نہیں کرتے. اقبال عقل پہ رکے رہ جانے، عقل کی منزل پہ ٹھہر جانے والوں کو اقبال پسند نہیں کرتے. اقبال کہتے ہیں کہ عقل کے بعد بھی ایک وادی ہے. تمہیں عقل دی گئی تھی تاکہ تم وادی عشق میں داخل ہو. لہذا عقل کو کہتے ہیں کہ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. مجھے اقبال ہی یاد آ رہے ہیں، کہتے ہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. میں دیکھ رہا ہوں نا آج اللہ بھی امتحان لے رہا ہے عزاداروں کا. گرمی میں شدت ہے اور یہی تو پھر لطف ہے عبادت میں. عبادت تو ہے ہی وہ جس میں تکلیف ہو. تو میں بعض دوستوں کو دیکھ رہا ہوں دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں، دائیں بائیں میرے پورا 1-1.5 لاکھ آدمیوں کا مجمع ہے اور یہ بہت سے لوگ. تو یہ عشق نہیں ہے تو اور کیا ہے جی. تکلیف میں بیٹھے نا، بعض لوگوں کو پہلو بدلنے کی جگہ نہیں مل رہی اور میں نے قریب بلا کے جوڑ جوڑ کے بٹھا دیا. کسی کو گھٹنا اپنا سیدھا کرنا ہوگا تو برابر والے کو لگے گا جی. بدن کو تکلیف ہو رہی ہے، بدن کو تکلیف ہو رہی ہے، بدن کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن روح کو غذا مل رہی ہے نا. تو اقبال کہتے ہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. عشق پر اقبال صاحب، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں جی. جو صرف عقل پر رکے بیٹھے ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہاں کہاں بیٹھے ہو، کیا کر رہے ہو. یہ انہیں کیا پتا کہ عقل کے بعد والی منزل کو عشق کہا جاتا ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ابھی محو تماشائے لبے بام رہی. عقل تو چھت پہ کھڑی دیکھتی رہ گئی اور عشق آگ میں کود گیا. بتائیے آگ میں کودنے والا آج بھی ابراہیم خلیل ہے یا نہیں؟
یہ جو عشق الہی کی آگ ہے اس میں کودنے والوں میں سب سے بڑا نام حضرت ابراہیم کا، اور عشق الہی کی آگ میں ان سے بھی بڑا نام حسین کا۔ میں نے کیسے کہہ دیا ان سے بھی بڑا؟ یہی تو نہیں سمجھ میں آ رہی بات بہت سے لوگوں کے، کہ شیعہ حضرات نبی کے علاوہ، سرکار دو جہاں کے علاوہ، ختم الرسول کے علاوہ، خاتم الانبیاء کے علاوہ مولا علی کو تمام انبیاء سے افضل کیوں مانتے ہیں؟ بعض لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کوئی بات نہیں، دروازہ کھلا ہوا ہے، آج نہیں کل سمجھ میں آئے گی۔ گفتگو کا جہاد جاری رہنا چاہیے۔ کیوں سب سے بڑے عاشق جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں عشق الہی کی آگ میں اپنے آپ کو کدا دیا، جب جا رہے تھے نا، پھینکا گیا تھا منجنیق میں رکھ کے حضرت ابراہیم کو، قریب جا کے بھی ڈال نہیں سکتے تھے، اتنی دور تک تپش تھی آگ کی۔ ایک ٹوکری میں رکھ کر حضرت ابراہیم کو گھمایا، اس منجنیق کو گھمایا گیا اور پھر حضرت ابراہیم کو پھینک دیا گیا، اس منجنیق کو پھینک دیا گیا۔ جب حضرت ابراہیم اس میں جا رہے تھے نا تو تلاتم بپا تھا فرشتوں میں۔ جبریل امین نے کہا یا اللہ تیرا خلیل جلایا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا جا کے بات کرو۔ جیسے جبریل امین علیہ السلام نے آ کر کہا حل لک حاجت یا ابراہیم، اے ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ حضرت ابراہیم نے انتہائی اطمینان کے ساتھ فرمایا اما الیک فلا، ہاں ہے مگر تم سے نہیں ہے۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ کس سے ہے؟ کہا اسی سے ہے جس نے تمہیں آنے کی اجازت دی ہے۔ تو کہنے لگے کہ پھر کہیے میں انہیں پہنچا دوں، کہیے میں اللہ کو آپ کا پیغام پہنچا دوں۔ تو کیا جواب ہے حضرت ابراہیم کا؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا علمہ بحالی یغنی عن سوالی، وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اب میری حاجت ہی کوئی باقی نہیں، اس کی توجہ میری طرف ہے۔ یہ لب و لہجہ، یہ انداز، یہ طریقہ ایک عاشق کا ہوتا ہے۔ جب میرے مولا جنگ صفین سے واپسی پر کربلا سے گزرے تو حضرت نے قافلہ رکوا دیا، مولا علی کی بات کر رہا ہوں، حضرت نے قافلہ رکوا دیا، اپنا لشکر رکوا دیا، اتر گئے، وہاں رہے کچھ دیر، وہاں قیام فرمایا۔ تو کسی نے پوچھا مولا آپ یہاں کیوں رکے ہیں؟ حضرت نے فرمایا ہا ہونا مسارع الشاخ، یہ عاشقوں کے اترنے کی جگہ ہے، کربلا عاشقوں کی جگہ ہے۔ جی لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، بڑا مقام ہے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کا۔ عزیزان گرامی، الحمدللہ میرے ان بھائی کا، ان کے ننیال کا تعلق شام سے اور لبنان سے ہے۔ ذوالفقار جونیئر، ذوالفقار علی بھٹو شہید کے پوتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ان کو یہ ایک پیغام دوں، پہلی مرتبہ مجلس میں خاص طور پہ میں نے تو پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ فلسطین میں ایک گھر بھی شیعوں کا نہیں ہے۔ ان کے علاقے کی بات کر رہا ہوں، فلسطین میں ایک گھر بھی شیعوں کا نہیں ہے، مگر شیعوں فلسطینیوں کی سب سے زیادہ حمایت شیعہ کرتا ہے، سب سے زیادہ حمایت شیعہ کرتا ہے، صرف باتیں نہیں کرتا، اسرائیل کا بھوت اتارتا ہے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک۔ بلند تر صلوات۔ توجہ میرے ساتھ ہے؟ یہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کا جذبہ کہاں سے آیا؟ یہ مظلوموں کی حمایت کا شوق، ذوق، لگن کہاں سے آئی؟ جو کائنات کے سب سے بڑے مظلوم کو یاد کرتے ہوں، اس کے ساتھ خاطر پیسہ خرچ کرتے ہوں، اس کی خاطر جانے دیتے ہوں۔ اس فقیر نے پورے پاکستان میں جو شیعوں کے ساتھ ہوا ہے اس پر 20 جلدوں میں کتاب لکھی ہے، 1994 سے کام کر رہا ہوں، 11ویں جلد ابھی پچھلے دنوں چھپ کر آئی ہے، 20 جلدوں تک آپ کو تحفہ دے کے جاؤں گا، اپنا ریکارڈ مرتب کر کے جا رہا ہوں پاکستان کے شیعوں کا۔ 20 جلدوں میں شہیدوں کا تذکرہ ہے، اتنا مارا گیا ہے میں پاکستان میں، اتنا مارا گیا ہے میں۔ سن 1963 کھیڑی کے واقعے سے جو بات شروع ہوئی اور آج تک جاری ہے۔ انہیں مار دو، انہیں رستے سے ہٹا دو، مگر کون انہیں بتائے کہ ہمیں تو کالے کپڑوں میں مرنا اچھا لگتا ہے؟ کون ہے جو دنیا میں آب حیات پی کر آیا ہو؟ کون ہے جو دنیا میں ہمیشہ رہے گا؟ بہتر نہیں ہے یا حسین کہتے ہوئے دم نکلے؟ لبیک یا حسین، صلوات ہدیہ کر دیں نبی کی ذات پر۔
دیکھیے دیکھیے حضرت مختار کا قیام، ان کا بدلہ امام حسین کا بدلہ نہیں تھا۔ حضرت مختار نے جو قاتلان امام حسین کو چن چن کے مارا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارا، خاص طور پر حضرت مختار کو تھا کہ عمر ابن سعد، شمر ابن ذوالجوشن، خولی، سنان، یہ 6 بڑے نام تھے جنہوں نے کربلا میں سب سے زیادہ ظلم کیا۔ حضرت مختار کا ہدف تھا کہ ان 6 کے 6 کو میں واصل جہنم کروں گا۔ اور پھر بہت سارے چھوٹے چھوٹے جنہوں نے شرکت کی تھی، جنہوں نے مولا کو پانی مانگتے دیکھا تھا اور ساتھ نہیں دیا، کچھ لوگ اس طرف کھڑے تھے، وہ سارے ظالموں کو، ایک بڑی تعداد کو مختار نے پکڑ کر انہیں قتل کیا اور ان کو سزائیں دیں۔ اور انہی سے پوچھا بھی کہ تم بتاؤ تم نے کیا تھا، کیا تھا کربلا میں۔ ہم سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ ذاکرین کو یہ باتیں کہاں سے پتہ چل گئیں کہ آخری وقت میں امام حسین کیا فرما رہے تھے، گھوڑے سے گرتے ہوئے کیا فرما رہے تھے، بیویوں سے کیا فرمایا۔ یہ بہت ساری باتیں جو ذاکرین، علماء، خطبہ مجلس میں پڑھتے ہیں، کہاں سے معلوم ہوئی؟ تو جو ہمارے پاس ذرائع ہیں نا معلومات کے، ان میں ایک تو جناب زینب جب تک بی بی زندہ رہی، بتا دوں امام حسین کے 5 سال بعد جناب زینب سے رہا نہیں گیا، بی بی 5 سال کے بعد شہید ہو گئی۔ شام میں بی بی کے سر پہ بیلچا مارا گیا، اور جناب زینب شاید اس لیے شام آ گئی تھی کہ سکینہ وہاں تھی۔ 5 سال سے زیادہ جناب زینب نہیں رہی، اور پھر 35 سال تک امام سجاد نے امام حسین پہ گریہ کیا۔ امام زین العابدین نے 35 سے 40 سال تک، حضرت کی ولادت کی تاریخ میں جو 5 سال کا فرق ہے اس کے حساب سے سنی بھائی کہتے ہیں 35 سال، شیعہ بھائی کہتے ہیں 40 سال، میں کہتا ہوں 35 سے 40 سال تک امام سجاد نے واقعہ کربلا کے بعد گریہ کیا ہے۔ جی، اس گھرانے نے اس عزاداری کو ہم تک پہنچایا ہے۔ حضرت مختار نے امام حسین کا بدلہ نہیں لیا تھا، حضرت مختار نے حسینیوں کو حوصلہ دیا تھا، شیعوں کو ہمت بندھائی تھی۔ وہ جو خوف کی اور وہ جو گھٹن کی فضا تھی کربلا کے بعد، وہ جو گھٹن کا ماحول تھا کربلا کے بعد، حضرت مختار نے اس گھٹن کے ماحول سے شیعوں کو نکالا۔ گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، ہمت کے ساتھ جیو۔ جی، حتیٰ یہاں تک ڈھونڈا جا رہا تھا شیعوں کو، کہا کہ ان کو سب کو ختم کر دو، علی والوں کو۔ کیسے؟ ہسٹری تو پڑھیں، میرا تو یہ پسندیدہ مضمون ہے جو میں نے لکھا ہے۔ جی، کہا ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارو، جب کہا کہ سب مار دیے، فلاں علاقے سے تو شیعوں کو ختم کر دیا، اس نے کہا نہیں، میں بتاؤں شیعہ کیسے ڈھونڈو گے؟ ایک طریقہ ایک ظالم نے یہ بتایا کہ بھرے بازار میں چلتے رستے پر کسی پر بلا وجہ ظلم کرو، جو حمایت کو نکلے سمجھو شیعہ ہے۔ اور ایسا ہوا 10 لوگ انہوں نے ایسے پکڑے، اور جب انہیں پکڑ کے لے جاتے تھے تو پھر کہتے تھے علی پر تبرہ کرو، تم شیعہ نہیں ہو تو علی پہ تبرہ کرو، علی کو معاذ اللہ لعنت کرو، گالی دو۔ اور وہ کہتا تھا مجھے گلا کاٹ دو مگر میں مولا کی توہین نہیں کروں گا۔ اس طرح لوگ مارے گئے، یہ ہوا ہے۔ کوئی پوچھے تو صحیح کہ یہ آخر یہ معجزہ ایسے، یہ جو عزاداری ہے معجزے سے کم نہیں ہے، عزاداری معجزے سے کم نہیں ہے۔ یہ منظر کیسے بن گیا؟ ایک دم نہیں بنا ہے، 1400 سال کی اس پہ محنت ہے، لاکھوں لوگوں کا خون ہے جو آج آپ آرام سے بیٹھ کر سن رہے ہیں اور میں اطمینان سے پڑھ رہا ہوں۔ اس کے پیچھے محنتیں ہیں، اس کے پیچھے مشقتیں ہیں، زبانیں کھینچی گئی ہیں، زندہ لٹکا کر کبھی انگلی کاٹ کے جاتے تھے، کبھی گھٹنا کاٹ کے جاتے تھے، کبھی ہاتھ کاٹ کے جاتے تھے۔ حضرت میثم کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کے بدن سے خون رستا رہا، کئی دن تک وہ لٹکے رہے ایک درخت کے اوپر۔ مگر بتائیے آج میثم زندہ ہے یا نہیں؟ ہماری شکل میں زندہ ہے، عزاداروں کی شکل میں زندہ ہے، حسینیوں کی شکل میں زندہ ہے۔ حضرت اس سے بلند صلوات پڑھیں۔ مجھے اندازہ ہے کہ گرمی شدید ہے، مگر میرے بھائیوں چہلوں کی مجلس تو سال میں ایک ہی دن آتی ہے،
مجھے بھی اپنے وقت تک پڑھنے دیجئے اور میں کچھ پیغامات دینا چاہتا ہوں. حضرت مختار نے، توجہ، حضرت مختار نے امام حسین کا بدلہ نہیں لیا. میرے مولا رضا فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کو، تھکے ہوئے تو نہیں ہے، توجہ میرے ساتھ ہے، اگر ساری دنیا کو 70 مرتبہ مار کر زندہ کیا جائے تو حسین کی کنا انگلی کے ناخون کا بدلہ نہیں ہو سکتا. امام حسین کا بدلہ ہے شمر. کون ہے بدل حسین کا جو بدلہ کہلائے؟ کون ہے امام حسین کا بدل کائنات میں جو حسین کا بدلہ کہلائے؟ امام حسین کا بدل ہی نہیں ہے کوئی، تو بدلہ نہیں ہے. یہ حوصلہ دیا تھا. بتاؤں بدلہ کیا ہے امام حسین کا؟ امام حسین کا بدلہ شمر، خولی، سنان، عمر ابن سعد، عبید اللہ ابن زیاد کو مارنا نہیں تھا. یزید کو تو پھر قدرت نے مارا. گھوڑے پر بیٹھ کر شکار کرنے گیا کربلا کے واقعے کے 4تھے سال. ادھر خانہ کعبہ یہ جل رہا تھا. اس نے کہا کعبے کو آگ لگا دو. اس نے کہا مدینے پہ چڑھائی کرو. واقعہ کربلا کے بعد ہوا. واقعہ کربلا کے بعد مدینے پہ چڑھائی ہوئی. 3000 صحابہ کرام کی بیٹیوں، بیویوں اور بہنوں کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی. میں کیسے کھول کر نہ بتاؤں؟ نہیں سمجھتا ہمارا بچہ کہ یہ کیا زیادتی کا کیا مطلب ہے. 3000 صحابہ کرام کی عورتوں کے ساتھ یزید کے لشکر نے زیادتی کی. نبی کی مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے. حرمت 1 مہینے تک نماز. ہمارے سنی بھائی کہتے ہیں 3 دن تک. آپ 3 دن ہی مانیے. 3 دن تک مسجد نبوی کی نماز معطل رہی. جماعت نہیں ہوئی نبی کی مسجد میں. اور پھر اس نے وہاں سے بھیجا، کہا اب خانہ کعبہ میں عبداللہ ابن زبیر کو پکڑنے کے لیے. اس نے کہا جی کعبے کی حدود میں تو ہم داخل نہیں ہو سکتے، تو حرمت کی جگہ ہے. وہاں تو جان مال قرآن کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا. ہم کعبے میں گھس کے کیسے کریں؟ کسی کو ماریں گے. کہا نہیں، مار دو. اور کعبے کو آگ لگا دی گئی. کعبے کا غلاف جل رہا تھا، کعبے کا دروازہ جل گیا، کعبے کی عمارت کو دوبارہ بنایا گیا. بالکل اسی وقت میں وہاں کعبہ جل رہا تھا اس کے حکم پر، اور یہاں یہ شام کے جنگلوں میں بوٹی بوٹی بنایا جا رہا تھا قدرت کی طرف سے. اس کا پیر اس کے گھوڑے کی رکاب میں پھنسا، اور گھوڑے نے پورے جنگل میں جب تک اس کی بوٹی بوٹی نہیں کر دی پٹخ پٹخ کر، اس وقت تک گھوڑا رام نہیں ہوا. گھوڑا سنبھلنے میں نہیں آیا. حضرت مختار کا نے بدلہ نہیں لیا امام حسین کا. توجہ، امام حسین کا بدلہ نہیں لیا حضرت مختار نے. امام حسین کے خون کا بدلہ بتاؤں؟ امام حسین کے خون کا بدلہ حکومت الہیہ ہے. امام حسین کے خون کا بدلہ حکومت الہیہ ہے. ہم سب عزاداروں، ہم سب ماتمیوں کا ہدف ہے امام زمانہ کی حکومت، امام مہدی کا ظہور. حضرت مختار کا ہی جملہ ہے، اتنا رو حسین پر کہ یہ غصہ سینے میں جمع ہوتا رہے. یہ رونے والا غصہ باہر نہیں نکالتا نا، غصہ پیتا ہے. توجہ ہے. ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہوں گے، سائنس سے اور طب سے تعلق رکھنے والے بیٹھے ہوں گے. جب انسان غصے کو پیتا ہے تو غبار بن کے آنسو بنتا ہے. بدلہ لینے والا تو نہیں روتا، مارنے والا تو نہیں روتا، نہ مارنے والا روتا ہے، صبر کرنے والا روتا ہے، برداشت کرنے والا روتا ہے. یہ جو جذبات، یہ جو خون کی گرمی ہوتی ہے اپنے کسی عزیز کی شہادت پر، اپنے کسی عزیز پر ہونے والے ظلم کی صورت میں، یہ جو اندر سے کیفیت ایجاد ہوتی ہے، اس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ ہاتھ میں اسلحہ اٹھاؤ، ہاتھ میں ڈنڈا لکڑی اٹھاؤ اور سامنے والے کو مار ڈالو جس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ ائمہ اہل بیت نے فرمایا، خبردار ہمارے چاہنے والے جب کبھی حسین کا نام آئے رو لیا کریں. بلکہ کیا فارمولہ دیا امام رضا نے، یبن شبیب، اے فرزند شبیب، جب غم دنیا تمہیں گھیرنے لگے. کیا غم دنیا میں زیادتیاں نہیں ہیں، ناانصافیاں نہیں ہیں، پریشانیاں نہیں ہیں، حق کا نہ ملنا نہیں ہے؟ پریشانیوں میں جب پریشانیاں بڑھنے لگے تو امام رضا فرماتے ہیں، یبن شبیب، اے فرزند شبیب، جب غم دنیا گھیرنے لگے فبک للحسین، تو میرے جد حسین پہ رو لینا، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. نفسیاتی طور پر بھی جب آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہو تو بڑی تکلیف کو سوچا جاتا ہے، وہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے نفسیاتی طور پر. اور یہی جب سہولتیں بہت زیادہ مل جائیں، آسائشیں مل جائیں، تو حکم یہ ہے کہ غریبوں کی طرف توجہ کرو.
تاکہ تمہارا تکبر غرور مٹ نہ پائے، تم خود پسندی کا اور تکبر کا اور فرعونیت کا شکار نہ ہو جاؤ۔ پریشانیاں بڑھیں تو بڑی پریشانی کو سوچو۔ امام فرماتے ہیں جب غم دنیا تمہیں گھیرنے لگے تو ہمارے جد حسین پہ رو لینا، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ عزیزو، مجھے پتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یہ قرآن ہے، خبردار اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ کسی کو گرمی لگ گئی تو معلوم ہوا جی وہ کیا بولتے ہیں ہیٹ اسٹروک، یہ کیا کر رہے ہو؟ کیوں گرمی میں کھڑے ہو؟ یہ جلوس کے لیے کیوں آئے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، پوری بات سنیں گے میری۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ ماتم، یہ گریا، یہ روڈ پہ چلنا، اور جو خاندانی عزادار ہیں وہ تو جلوس میں ننگے پیر چلتے ہیں اور تکلیف اٹھاتے ہیں اور تکلیف اٹھاتے ہیں۔ یہ نجف سے کربلا مشی، یہ تقریباً 80 کلومیٹر سے زیادہ پیدل چلنا، یہ کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ جان لیا جائے ہلاکت اور شہادت میں فرق ہے۔ کیسے طے ہوگا کہ یہ شہادت ہے یا یہ ہلاکت ہے؟ ہدف کے تعین کے بعد طے ہوگا۔ پہلے ہدف کو طے کریں، اگر ہدف آپ کی حیثیت سے کم ہے تو یہ ہلاکت۔ بھائی توجہ چاہوں گا آپ سے، ہلاکت اور شہادت کا فرق کیسے طے ہوگا کہ یہ شہید تھا یا نہیں؟ یہ کس چکر میں مارا گیا ہے؟ یہ کس مسئلے میں مارا گیا ہے؟ کیسے طے ہوگا یہ شہید ہوا ہے، یہ ہلاک ہوا ہے؟ ہمارے ہاں تو جسے چاہو شہید کہہ دو اور جسے چاہو ہلاک کہہ دو۔ کبھی میڈیا کے افراد ہلاک ہو گئے کہتے ہیں، اور جن کے ساتھ ان کا دل جڑا ہوا ہوتا ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیسے طے کریں گے کہ کون ہلاک ہوا ہے کون شہید ہوا ہے؟ ہدف طے کرے گا ہلاکت اور شہادت کو۔ توجہ چاہوں گا، اگر ہدف آپ کے وجود سے بڑا ہے، اگر ہدف آپ کے وجود سے بڑا ہے تو پھر یہ شہادت ہے، اور اگر ہدف آپ کے وجود سے چھوٹا ہے تو یہ ہلاکت ہے۔ بتائیے انسان کے وجود سے بڑی چیز کیا ہے؟ آپ انسان ہیں نا، ہم انسان ہیں نا، انسان سے زیادہ کون سی چیز ہے بھائی؟ انسان سے زیادہ تو کوئی چیز کہتے ہی نہیں ہے کہ ہوتی ہے۔ انسان سے زیادہ کون سی چیز ہے؟ بتا دوں، وہی چیز ہم سے زیادہ ہے جو چیز حسین مولا کو آمادہ کر کے کربلا لے کر آئی، اور وہ ہے دین۔ دین ایک ایسی چیز ہے جس پر حسین قربان ہو جاتے ہیں۔ دین، بے دینی عزاداری سے نہیں پھیلے گی، عزاداری بے دینی کا مروج نہیں ہے، عزاداری دین ہے۔ ٹھیک ہے کہ کوئی اگر کہتا ہے کہ نہیں میں حسین کو اپنا میرے مولا کو ہدف بناتا ہوں، یہ بھی عشق مجازی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، مگر حسین مولا تو سب کو جمع کر کے اللہ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں نا، وہ عشق حقیقی ہے۔ امام حسین سے عشق مجازی ہے۔ بہت سارے لوگوں کی منزل کوئی اور ہوتی ہے، کسی کی منزل کوئی اور ہوتی ہے۔ توجہ ہے نا؟ حضرت علی اکبر نے کیا فرمایا تھا؟ لسنا علی الحق، ہم حق پر نہیں ہیں۔ تو مولا حسین نے فرمایا ہم حق پر ہیں۔ فرمایا بابا پھر موت ہم پر آ جائے یا ہم موت پہ چلے جائیں؟ کس چیز پر قربان ہوں گے حسین؟ حسین قربان ہو رہے ہیں اللہ کے دین پر، اللہ کے دین پر قربان ہو رہے ہیں۔ ہدف طے کیا جائے، میرا اور آپ کا ہدف امام حسین ہے، ٹھیک ہے، ہمارا ہدف امام حسین ہے، الحمدللہ ہمارا ہدف امام حسین ہے۔ عشق مجازی میں ہیں ہم، عشق کی وادی میں آئے ہم۔ اب اس ہدف پر اگر اپنی جان دے دی جائے تو یہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ نہیں ہے، بلکہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نَفْسَهُ ابتغاء مرضات اللہ۔ یہ منظر وہ منظر ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بیچتے ہیں اللہ کی مرضیوں کے بدلے میں۔ یہ کیفیت ہے، اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں اللہ کی مرضیوں پر۔ عزیزان گرامی، اگر حضرت ابراہیم کے بچ جانے پہ عید منائی جائے تو امام حسین کے شہید ہونے پر غم منایا جائے گا۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا، کسی بچے کو کسی جوان کو تشنگی نہ رہ جائے، میں نے کہا تھا کہ سب سے بڑا وادی عشق کا راہی حضرت ابراہیم، مگر حضرت ابراہیم سے بڑے وادی عشق کے راہی حسین۔ کیسے؟ سورہ صافات، سورہ صافات اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ جو ابراہیم کے ساتھ ہوا یہ سب سے بڑی آزمائش تھی،
یہ سب سے بڑی آزمائش تھی. اس سے بڑا امتحان ہم نے اپنے بندوں سے نہیں لیا. بلاء المبین. مگر فوراً اللہ نے ارشاد فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ہم نے اس بڑی قربانی کو, کہاں ذبح ہوئے حضرت اسماعیل؟ کہاں ذبح ہوئے حضرت اسماعیل؟ ان کی جگہ دمبا آ گیا نا, وہ تو زندہ رہے نا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اور ہم نے اس قربانی کو ایک بڑی قربانی پر مؤخر کر دیا ہے. ہم اس سے بڑی قربانی لیں گے. ایک اسماعیل نہیں, ہم 18 اسماعیل لیں گے. ایک اسماعیل نہیں, ہم 18 اسماعیل لیں گے. اور لیں گے بھی ہم ابراہیم کے ہی بچوں سے. حضرت امام حسین حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں نا, اسی گھر کے فرد ہیں نا, وہی خون ہے نا, وہی سلسلہ ہے نا. جب حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم گھر لے کر گئے تو الٹی چھری چلتی تھی نا, آپ سیدھی رکھ دیتے تھے, چھری قدرت الٹی کر دیتی تھی. حضرت اسماعیل کے ہاتھ پیروں کو باندھ کر, اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ کر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی. تو جب چھری سیدھی رکھتے تھے, اتنی دھار دے کر لائے تھے کہ ایک ٹچ کرنے پر حضرت اسماعیل کا گلا ذبح ہو جاتا. مگر جب چلاتے تھے, زور لگاتے تھے, تو چھری چلتی نہیں تھی, گلا کٹتا نہیں تھا. کچھ تصور میں جائیے نا, کچھ اس تصور میں جائیے. پھر جب گلا کٹتا نہیں تھا تو انہیں تعجب ہوتا تھا, یہ چھری تو بہت تیز ہے. جب کھول کے دیکھتے تھے آنکھوں کو, پٹی کو, تو چھری الٹی ہوتی تھی. تو حضرت ابراہیم نے فرمایا میں تجھے سیدھا رکھتا ہوں, تو الٹی کیوں ہو جاتی ہے؟ تو چھری بولی, لوہا بولا, لوہا. الخلیل امرنی والجلیل نہانی. خلیل مجھے امر کرتا ہے اور جلیل مجھے روک دیتا ہے. پھر حضرت ابراہیم نے دوبارہ اللہ سے مناجات کی اور چھری چلائی. اور پھر حضرت ابراہیم کو محسوس ہوا کہ میرے بچے کا گلا کٹ گیا ہے. جب محسوس ہوا کہ اب بدن ٹھنڈا ہو گیا ہے, تو پھر حضرت ابراہیم نے آنکھوں سے پٹی کھولی تو کیا دیکھا؟ حضرت اسماعیل ساتھ میں کھڑے ہیں اور ایک دمبا ہے جو ذبح ہو گیا. مگر جب حضرت اسماعیل کو گھر لے کر گئے نا, تو حضرت ہاجرہ نے فوراً سوال کیا میرے بچے کے گلے پہ نیلے نشان کیسے ہیں؟ اجرکم اللہ. پہنچ گئے نا میرے عزیز. پہلا سوال یہ کیا حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم سے, میرے بچے کے, ایک ہی تو بچہ ہے, منت مرادوں کے بعد ہوا ہے, میرے بچے کے گلے پر یہ نیلے نشان کیسے ہیں؟ تو جب حضرت اہدیت اللہ کا حکم آیا کہ بتا دو ہاجرہ کو, بتا دو ہاجرہ کو کہ کیا ہوا ہے. جب حضرت ہاجرہ کو بتایا نا کہ یہ چھری چل رہی تھی مگر چھری الٹی ہو جاتی تھی, الٹی چھری کو جب آپ زور لگا کے چلائیں گے تو یہی تو منظر بنتا نا. فرمایا یہ چھری الٹی چھری کے نشان ہے. 3 دن بعد حضرت ہاجرہ کی رحلت ہو گئی. سوچ سوچ کر, سوچ سوچ کر. سلام ہو جناب رباب پر, درود ہو جناب ام لیلہ پر, سلام ہو جناب زینب پر, سلام ہو جناب ام فروہ پر, جناب قاسم کا پامال لاشا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. چہلم کے دن بھی اگر نہیں روئیں گے تو کب روئیں گے؟ ویسے میں سارے سال میں خادم ہوں, لیکن چہلم کے مجلس میں ایک علیحدہ رنگ ہوتا ہے, ایک علیحدہ روحانیت ہوتی ہے. میں نے ہمیشہ دیکھا ہے چہلم کے مجلس میں رونا زیادہ آتا ہے. شاید اس کا سبب یہ ہے کہ آج زینب کو کھل کے رونے کا موقع ملا. جناب زینب نے آج کھل کے گریہ کیا ہے, اس لیے کہ کربلا سے جب اسیر ہو کے گئی, جب کبھی روتی تھی تو تعزیانہ آتا تھا. جب جناب زینب, آپ غیرت مند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, خاندانی لوگ بیٹھے ہیں, آپ کی میری بیٹی کی طرف, میری زوجہ, میری بہن کی طرف, میری ماں کی طرف اگر کوئی اجنبی گھور کے دیکھے تو ہمارا کھانا پینا اٹھ جاتا ہے نا, ہماری زندگی کے سارے کام ختم ہو جاتے ہیں. سلام ہو امام سجاد پر. کہاں کہاں مجمع میں لوگوں نے آوازیں دی تھی یہ باغی کی بہن ہے. اب بھی پوچھتے ہو ہم روتے کیوں ہیں؟ کہاں کہاں جناب زینب پہ اٹھتا ہوا ہاتھ نہیں دیکھا,
کہاں کہاں جناب سکینہ کو تماچا نہیں مارا گیا. رونے والوں بچیاں بھی آئی ہیں نا مجلس میں, بڑی تعداد میں خواتین مجلس میں ہیں, چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لائی ہوئی ہیں. رونے والوں جناب سکینہ کو اونٹ سے گرایا گیا تھا, گری نہیں تھی. ریاض القدس میں روایت میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی کہ جب بھی کبھی امام حسین کا سر جناب سکینہ کے قریب آتا تھا نا, نیزے پہ اٹھائے ہوئے ظالم جب کبھی جناب سکینہ کے قریب سے گزرتے تھے تو بی بی فریاد کرتی تھی, بابا بچاؤ, بابا مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ, بابا بھیا کو تازیہ نہ مارتے. تو بچی کے رونے سے پورا قافلہ روتا تھا, حتیٰ اجنبی لوگ جو تماشا دیکھنے آئے ہوئے تھے ان میں سے بعض لوگ رو رو کے واپس جاتے تھے. تو ایک ظالم نے دوسرے ظالم سے کہا کہ کیا کرے اس بچی کا رونا بند ہو جائے. تو اس نے کہا اس کا اونٹ آخر میں لے آؤ, میں اس کے اونٹ کو آخر میں لے آؤ, میں اسے اونٹ سے گرا دوں گا, تم قافلہ بڑھا دینا. جناب سکینہ کے اونٹ کو آخر میں لایا گیا. ایک ظالم نے بی بی کا دامن پکڑ کر کھینچا, بی بی اونٹ سے زمین پر آ گئی, قافلہ بڑھ گیا. سکینہ پیچھے پیچھے دوڑتی آئی, بھیا میں گر گئی, پھوپھی اماں مجھے لے جاؤ. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. علی کی بیٹی کربلا میں اسیر ہوئی اور کربلا سے اسیری کاٹ کر اور کوفے تک لے جائی گئیں. اور کوفے کے بازار میں جناب زینب کے ساتھ کیا منظر بنا. ایک بچے نے دوسرے بچے سے کہا مجھے 10 منٹ اور مصائب پڑھنے ہیں. ایک بچے نے دوسرے بچے سے کہا مجھے بھوک لگ رہی ہے, مجھے بھوک لگ رہی ہے. چھت پہ کھڑی ایک عورت نے سن لیا کہ یہ بچے بھوکے ہیں. اہل بیت کے بچوں میں, اسیر بچوں میں 30 سے زیادہ بچے تھے. کبھی جائیے گا اس رستے پہ جہاں سے قافلہ گزرا تھا, جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے مزارات. میں حلب میں گیا, میرے بھائی گئے ہوں گے, حلب میں گیا. حلب میں امام حسین کے ایک کم سن بچے کا مزار ہے. جب آپ لبنان سے شام آئیں گے تو بالا بکا شہر ہے نا, وہاں امام حسین کی 2 بیٹیوں کے مزار ہیں. میں نے پوچھا, جب میں اس مزار پر گیا, ان مزاروں پر, میں نے پوچھا یہ بچیوں کے مزار یہاں کیسے ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا ایک بچی اونٹ سے گری تھی, ایک اونٹ نے اس پہ پیر رکھ دیا تھا, اور ایک بچی پتھر مارے جا رہے تھے تو ایک بچی کے سر پہ پتھر لگا. بہت دیر تک جناب زینب خون روکتی رہی, مگر اس بچی کا اتنا خون بہا کہ وہ شہید ہو گئی. کبھی گزرے اس رستے سے تو معلوم ہو. ایک بچے نے دوسرے بچے سے کہا مجھے بھوک لگ رہی ہے. چھت پہ کھڑی ایک عورت نے سن لیا, اپنی کنیز کو بلا کے کہنے لگی میرا شوہر سفر پہ گیا ہے, کچھ کھجوریں اور کچھ پانی لے جا اور نیت کر صدقے کی کہ میرا شوہر تیرا مالک خیریت سے واپس آ جائے. وہ خاتون صدقہ لے کر آئی اور کھجوروں کو ایک تشت میں لگ کر بچوں کے سامنے بڑھایا تو دور سے جناب زینب کی آواز آئی, الصدقۃ علینا حرام, صدقہ ہم پہ حرام ہے, قربان جائے اہل بیت کے بچوں پر. ان بھوکے پیاسے بچوں نے ہاتھ نہیں بڑھائے. اس خاتون نے سنا, اتر کے نیچے آئی, جناب زینب کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگی بی بی صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے. ایسے میں اگر کوئی جاننے والا مل جائے نا تو دل کرتا ہے لپٹ کے روئیں. جناب زینب نے فرمایا تو اہل بیت کو جانتی ہے؟ کہنے لگی اہل بیت کے فرد فرید کو حسین کہتے ہیں. میری بی بی نے فرمایا حسین کی بہن کو جانتی ہے؟ تو آگے بڑھ کر 2 قدم کہنے لگی اگر بازار نہ ہوتا تو نام بتاتی. جناب زینب کی آواز آئی, ام حبیبہ پہچان یہ زینب ہے. کیا ہوا اہل بیت کے ساتھ؟ اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے, اللہ ان آوازوں کو ہمیشہ سالم رکھے. شام آ گئی جناب زینب, شام میں میری بی بی اسیر رہی. امام سجاد نے دیکھا میری پھوپھی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ رہی. فرمایا پھوپھی اماں آپ عالم غیر معلمہ ہیں. فرمایا اے زین العابدین کھانا اتنا کم آتا ہے کہ میں اپنے حصے کا کھانا بھی سب میں تقسیم کر دیتی ہوں, میں کتنے دن تک بغیر کھائے رہوں گی. اب مجھ سے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی جاتی.
امام سجاد سے کسی نے مدینے میں پوچھا تھا مولا آپ کی عمر تو اتنی نہیں ہے آپ کے بال کیسے سفید ہو گئے, آپ کے چہرے پہ بڑھاپا کیسا ہے؟ اجرکم اللہ, آوازوں کو آزاد کریں گے. میرے مولا سے پوچھا آپ کے چہرے پہ بڑھاپا کیسا ہے؟ فرمایا سکینہ کے جنازے نے بوڑھا کر دیا. بہن سکینہ زندان شام میں رحلت کر گئی. امام سجاد نے فرمایا غسالہ کو بلایا جائے. اجرکم اللہ. جب غسالہ غسل لینے گئی, دو غسالوں نے جنازوں پر چیخ مار کے گریہ کیا ہے. ایک مولا علی نے جناب زہرا کے جنازے پر, اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ, تھکے نہیں, حق ہے ایسے ہی رونے کا. میں دیکھ رہا ہوں بعض لوگوں کا حال غیر ہو رہا ہے, آج چہلوں کا دن ہے. دوسرا غسالہ بتاؤں, جب جناب سکینہ کو غسالہ غسل دینے گئی تو روتی بھی باہر آئی اور امام سجاد کے سامنے بیٹھ کر کہنے لگی اے اسیر زندان تمہاری بہن کو کیا بیماری تھی؟ امام نے فرمایا میری بہن کو کوئی بیماری نہیں تھی. کہ میں نے جب کرتا علیحدہ کیا ہے تو بدن پہ نیلے نیلے نشان. فرمایا یہ تازیانوں کے نشان. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مجھے کچھ دیر اور مصائب پڑھنے. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ آئندہ سال یہ مجلس ہماری زندگی میں ہے نہیں. فقیروں کی طرح روئیے. میرے مولا رضا فرماتے ہیں میرے جد کا جب ذکر آئے تو ایسے رویا کرو جیسے جوان بیٹے کی میت پہ ماں روتی ہے. بل بلا کے رو, اونچی آواز میں رو. نہ دیکھو تمہارا چہرہ کسی کو کیسا لگ رہا ہے. یہ چہرہ جناب زہرا کو بہت اچھا لگتا ہے. اجرکم اللہ. شام سے رہائی ملی. بی بی زینب نے فرمایا زین العابدین میری 3 شرطیں, میری 3 شرطیں, مگر مجھے زندان سے رہائی نہیں چاہیے. میری 3 شرطیں مانی جائے. شرطیں مان کر جناب زینب آزاد ہوئی ہیں, گویا زینب شام کو فتح کر کے آئی ہے. فرمایا پہلی شرط میری یہ ہے کہ مجھے ایک گھر دیا جائے جہاں میں اپنے بھائی حسین کا ماتم کروں. دوسری شرط میری یہ ہے کہ ہمارے تبرکات واپس کیے جائیں. میرے بھائی کا سر مجھے دے دو, میرے علی اکبر کا سر مجھے دے دو, میرے قاسم کا سر مجھے دے دو, وہ چھوٹا سا سر بھی دے دو جس سے لپٹ کے اس کی ماں کچھ سکون پائے گی. علی اصغر کا سر بھی دے دو. ہمارے تبرکات واپس کرو. وہ جو بالیاں چھیلی, وہ جو چادریں لوٹی, اجرکم اللہ. تیسری میری شرط یہ ہے کہ مدینے تک پہنچانے والا کوئی ایک ایسا قافلہ سالار ہمارے ساتھ کیا جائے جو رستوں سے آگاہ ہو. یزید نے امام سجاد سے شرائط سنی. فرمایا میرے مولا نے جب فرمایا تو وہ کہنے لگا کہ 2 شرطیں ماننے کو تیار ہوں, 1 شرط ماننے کو تیار نہیں ہوں. کیسے مانوں؟ میں آپ کو گھر دیتا ہوں, ماتم کیجئے گا. میں بشیر ابن جزلم, اس کا باپ بھی آپ کے دادا کا شیعہ تھا, یہ بھی آپ کا شیعہ ہے, میں اسے آپ کے ہمراہ کروں گا, یہ آپ کو مدینے پہنچائے گا. اور لیکن تیسری شرط میں کیسے مانوں؟ اب جملہ سن لے, میرا تو دل پھٹتا ہے جب میں اس جملے پہ غور کرتا ہوں. کہنے لگا تیسری شرط کیسے مانوں؟ کوئی تبرکات لوٹ کے کہیں لے گیا. ایک گھر دیا گیا, اجرکم اللہ, ایک گھر دیا گیا جس گھر میں جناب زینب نے 10 دن تک عشرہ کیا. اجرکم اللہ. مجلس کی ہے, 10 دن تک امام حسین کا ذکر کیا ہے. اور پھر 10ویں دن تبرکات میں سے کچھ واپس آئے. ایک گٹھڑی لا کے رکھی گئی. جناب زینب نے جب گٹھڑی کھولی تو اس میں چادریں تھیں, کچھ زیورات تھے, 2 چھوٹی چھوٹی بالیاں بھی تھیں. جناب زینب نے ایک چادر کو اٹھا کے کہا بھابی ام فروا آپ کی چادر آ گئی. ایک چادر کو اٹھا کے کہا ام لیلا آپ کی چادر بھی آ گئی. ایک چادر کو دیکھ کر کہا اے بہن ام کلثوم تمہاری چادر بھی آ گئی. سنیں گے زدارو, ایک چھوٹی سی چادر پر نگاہ گئی. جناب زینب نے وہ چادر اٹھائی, قبر سکینہ پر پھیلا دی. سکینہ اٹھو, ہم مدینے جا رہے ہیں, تمہیں وطن بہت یاد آتا تھا. اجرکم اللہ. تھکے نہیں عزادارو, مجھے اندازہ ہے آپ کا حال غیر ہو رہا ہے, مگر یہ چہلم کی مجلس ہے. محملیں تیار ہوئی, قافلہ تیار ہوا,
जनाब इमाम सज्जाद ने फरमाया फूफी अम्मा बीबियों से कहें कि आके बैठ जाएं। सारी बीबियां महमिलों में बैठी। जब सब बैठ गई तो जनाब ज़ैनब ने फरमाया ज़ैनुल आबिदीन भाभी रबाब नजर नहीं आ रही। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह, भाभी रबाब नजर नहीं आ रही। इमाम सज्जाद ने फरमाया मुझे पता है मेरी माँ कहाँ है, मेरे साथ चलिए। अब आगे आगे इमाम सज्जाद और पीछे पीछे बीबियां। क्या देखा? जिंदान शाम में कदम रखा। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गले लगाती है ना, जनाब रबाब ने कब्र सकीना को सीने से लगाया और एक मरसिया पढ़ रही है, सकीना मेरा तो अब कोई मदीने में रहा नहीं। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। बस आखिरी मंजिल, बहुत गिरिया हो गया, बहुत गिरिया हो गया, आखिरी मंजिल। अजरुकम अल्लाह। काफिला एक सेराहे पे जाके पहुंचा, एक सेराहे पे जाके पहुंचा। जनाब ज़ैनब ने आवाज दी, ज़ैनुल आबिदीन ये रास्ते कहां जाते हैं, दाएं रास्ता कहां जा रहा है और बाएं कहां जा रहा है? तो बशीर ने आवाज देकर कहा मौला फरमा दीजिए आकाजादी से कि एक करबला जा रहा है और एक मदीने की तरफ जा रहा है। फरमाया ज़ैनुल आबिदीन पहले भाई की कब्र पे जाऊंगी। आज का दिन चेहलुम आ गया ना। जनाब ज़ैनब ने खुद को सवारी से गिरा दिया। ये जो मशी होती है ना, पैदल चलने की बुनियाद जनाब ज़ैनब ने डाली है। जनाब ज़ैनब चली है कब्र हुसैन की तरफ। वहां जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अल अंसारी पहला ज़ाहिर कब्र हुसैन साहबी रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने गुलाम अतिया के साथ कब्र इमाम हुसैन पे बैठे बात कर रहे थे। अतिया को दूर खड़ा कर दिया था, तुम दूर खड़े हो जाओ, मैं हुसैन से बात करना चाहता हूँ। अतिया कहता है मैं देख रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे गुफ्तगू हो रही हो। ये बोलते हैं, इन्हें जवाब आता है। अचानक चौंक के खड़े हुए आवाजें देने लगे, अतिया अतिया जल्दी आओ, मुझे दूर ले जाओ। अतिया कहता है मैं आया, मैंने नाबीना हो गए थे, अपने मौला का हाथ पकड़ा और दूर ले गया। तो कहने लगे एक टीले पे खड़े होकर उस तरफ देखो, कोई आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कब्र हुसैन से आवाज आई, जाबिर जरा दूर चली जाओ, जरा दूर चले जाओ, मेरी बहन ज़ैनब आ रही है। या हुसैन